موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر گھر کے ماحول میں اس بات کو سمجھنے کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر گھر کا ایک بنیادی مسئلہ جھگڑا، ساس بہو کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، ماں بیٹی کا جھگڑا۔ یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ہر گھر چاہتا ہے، ہر فیملی چاہتی ہے کہ ہمارے گھر میں جھگڑا نہ ہو، لیکن جھگڑے ہوتے ہیں، بے سکونی ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ آئیں ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان جھگڑوں کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ ایک وجہ شاید یہ ہے کہ زبان درازی، کوئی کسی کی بات برداشت ہی نہیں کرتا۔ بات بولیں، آگے سننے والا دو جواب دیتا ہے۔ اس نے اگر سخت کہہ دیا تو وہ آگے کئی گنا سخت بات کرے گا۔ عدم برداشت، زبان پہ قابو نہ ہونا، انا پرستی، یہ چیزیں حائل ہوتی ہیں جو جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ایک دوسرے کو برداشت کر لیا جائے، کسی نے اگر سخت بات کہہ دی تو اس کو سن لیا جائے، سہ لیا جائے، برداشت کر لیا جائے، تحمل دکھا دیا جائے تو جھگڑے پیدا نہ ہوں۔ یقین جانیے گا، بیویوں کے ساتھ جھگڑا کرنے والے شوہروں کو میرے آقا کا، میرے اللہ کا یہ فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ رب ذوالجلال نے بیویوں کی وکالت کرتے ہوئے حکم دیے ان بیویوں کے ساتھ اچھا ماحول اور اچھے معاملات کرنے کا۔ اب جس بندے کے پاس علم دین ہوگا، جو علم دین سیکھنے والا ہوگا، عمل کرنے والا ہوگا، اس کو یقیناً یہ بات پتا ہوگی، وہ بیویوں کے ساتھ جھگڑے گا نہیں۔ اسی لیے تو دیندار لوگوں کی شادیاں عموماً وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اہل علم اور دیندار لوگوں سے جڑنے والوں کو آپ پوچھیں، ان کی بیویاں اپنے خاوندوں سے بڑی خوش ہوتی ہیں، ان کے گھر میں سکون ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کا بڑا خیال رکھا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لآلی۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ یعنی انسان کے اچھا ہونے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے گھر والوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ اگر اس کے گھر والوں کے لیے وہ بہترین ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ بہترین ہے۔ اب یقین کیجئے، مسلم شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، ابلیس لعین روزانہ پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے، شام کے وقت اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کرتا ہے، کارگزاری لیتا ہے۔ ہاں بھائی، آج تو نے کیا کیا، آج تو نے کیا کیا۔ کوئی کہتا ہے میں نے چوری کرا دی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکہ ڈلوا دی ہے، کوئی کہتا ہے جناب والا میں نے جھگڑا کروا دی ہے۔ ساری باتیں سن کے وہ خاموش رہتے ہیں۔ اگر کوئی آ کے کہتا ہے آخر میں ابلیس، اور ڈرتا ہوا کہتا ہے، جی آج میں کچھ نہیں کروا سکا، بس صرف میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروایا، ابلیس لائن کھڑا ہوتا ہے، اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور لگاتے ہوئے کہتا تو بڑا کام کیتا ہے، تو نے بڑا کام کیا ہے، تو نے صرف میاں بیوی کا جھگڑا نہیں کروایا، تو نے دو خاندان لڑوا دیے، تو نے برائی کا دروازہ کھلوا دیے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے گھروں کے اندر خوشحالی زندگی گزارنے کے لیے برداشت پیدا کریں، زبان پر کنٹرول کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے معاون بنیں، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر نہیں نہ کیے روز روز کا جھگڑا آپ کے بچوں کی تربیت کو نقصان پہنچا دے گا۔ ایک بزرگ تھے نا، ان سے پوچھا گیا، 40 سال ہو گئے ان کی شادی کو، کہا گیا کہ آپ کی زندگی کیسی گزرے؟ کہا بہت اچھی۔ کہا کیسے؟ کبھی جھگڑا ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا جب مجھے غصہ ہوتا ہے، میں غصہ ہوتا ہوں تو میری بیوی خاموش ہو جاتی ہے، جب کبھی بیوی غصہ ہوتی ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیجئے، اپنے گھروں کے اندر خوشیاں پیدا کیجئے، جھگڑوں سے دور رہیے۔